الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستو بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ سے سورۃ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر شعبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہمارے لیے ہدایات ملتی ہیں۔ اگر بچپن ہے تو بچوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ، اگر کوئی جوان ہے تو جوانوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ، اگر کوئی بوڑھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بوڑھوں کے لیے نمونہ، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خامد ہونے کے حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر آپ نے 40 سالہ زندگی ابھی تک اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، آپ نے مکہ میں گزاری۔ دیکھنا یہ ہے کہ جوانی کا زمانہ آپ نے کیسا گزارا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال تھی۔ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی بہت مالدار عورت تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا سچا ہے،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چرچا سنا تو اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے ملک شام میں لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا اور سیدہ خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ وہ بھی ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کے آنا، حالات دیکھ کر آنا، اس کی امانت داری کا چرچا ہے، سچائی کا چرچا ہے، تو نے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، حالات کو آ کر مجھے بتانا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتائے۔ فرمایا کہ جب سارے حالات بتائے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو آپ کے چچا نے فرمایا کہ نکاح کر لو۔ پہلا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ بیوہ عورت تھی۔ 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ کی جب آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری بالکل صاف ستھری، جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امانت کا خیال کیا، امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ ابھی اللہ نے آپ کو نبوت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، میں نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وعدہ کیا، کوئی لین دین کا معاملہ طے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں گھر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے تو حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر جا کے بھول گیا کہ میں وہاں پہ محمد کو کھڑا کر کے آیا ہوں، اور میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہرے، میں گھر جا کے بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن حضرت عبداللہ کو یاد آیا کہ میں نے تو معاملہ طے کیا تھا، گفتگو کی تھی اور میں آپ کو وہاں پہ کھڑا کر کے آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دنوں کے بعد میں وہاں پہ گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو معاہدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ جوانی کے عالم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ ابھی اللہ نے آپ کو نبوت نہیں عطا فرمائی، لیکن نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت کا خیال نہیں کرتا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت بھی وہ بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں جوانی کے زمانہ کے اندر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی
تو نبوت عطا فرمانے کے بعد فرمایا ہم کہیں سفر پہ تھے تو ایک پیلو کا درخت تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ذرا پختہ سرخ رنگ کے پیلو چننا، وہ ذرا ذائقے کے بھی اچھے ہوتے ہیں اور پختہ بھی ہوتے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے بکریاں چرائی؟ کیونکہ بکریاں چرانے والوں کے علم میں ہوتا ہے کہ کس چیز کی کیا خاصیت ہے اور وہ کس چیز کی کس مزاج کی چیز ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ نے کوئی نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. آپ نے بچپن کے زمانہ میں بکریاں چرائی، جوانی کے زمانہ میں بکریاں چرا کر نوجوانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ فارغ نہیں پھرنا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حالات کو دیکھا کرتے تھے کہ ان کے معیشت کے حالات ذرا تنگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں بکریاں چرائی اور اپنے چچا کا سہارا بنے، مضبوط سہارا بنے. یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ کسی کو جوانی دے دے، طاقت دے دے، تو وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے بوڑھے والدین کا، اپنے بوڑھے ورثاء کا وارث بننا ہے اور ان کا بازو بننا ہے اور ان کے لیے طاقتور بننا ہے. یہ آپ کی جوانی میں ہمارے لیے اسباب ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر مبارکہ 35 سال ہوئی تو آپ بہترین قسم کے فیصلہ کرنے والے تھے. آپ کی ایک ایک زندگی کے لمحے کے اندر ہمارے لیے اسباب ہے. فرمایا جب 35 سال عمر ہوئی تو مشرکین مکہ نے ارادہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. سب سے پہلے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو حضرت آدم نے پیدا فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں ختم ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو. دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے. قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بنیادیں رکھنے والے حضرت آدم، ان بنیادوں کو دوبارہ اٹھانے والے سیدنا حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کے بعد وقت گزرتا گیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ پیارے نبی کی عمر مبارکہ 35 سال ہو گئی. اللہ نے ابھی نبوت نہیں عطا فرمائی تھی. فرمایا جب 35 سال عمر ہوئی تو مشورہ ہوا کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. دیواریں کمزور ہو چکی ہیں. سب لوگوں کے دلوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کعبۃ اللہ کی عظمت اللہ نے دلوں میں پیدا کروا دی ہے. فرمایا مشورہ یہ ہوا کہ اس کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، لیکن کرنا خالصتاً حلال کے پیسے سے ہے. حرام کا 1 روپیہ پیسہ بھی اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہ لگے. یہ بات آپس میں طے ہو گئی. مشورہ ہوا سرداران قریش کا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفر کے اندر داخل تھے، لیکن مشورہ یہ ہوا کہ خالصتاً جو حلال کی کمائی ہے وہ اللہ کے گھر پہ لگانی ہے. فرمایا حلال کی کمائی کو اکٹھا کرنا شروع کیا. پیسے جمع ہو گئے، کعبۃ اللہ کو گرا دیا گیا، دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو پیسے ختم ہو گئے، لیکن جو حتیم آپ دیکھتے ہیں، حتیم کعبہ، اللہ کا جو گھر ہے، وہ کمرہ ہے جو بیت اللہ شریف کا، اس کے ارد گرد ایک جگہ بچی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. فرمایا پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ جب حلال کے پیسے آئیں گے تو حتیم کو شامل کر لیں گے، فی الحال اسی کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا جائے. علماء کرام نے یہاں پہ ایک حکمت لکھی ہے کہ اللہ کے رب العزت کا ہر حکم حکمت کے تحت ہوتا ہے. میں اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کمرہ، یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ
یہ بڑے بادشاہوں کے لیے کھولا جاتا ہے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ غریب لوگ جن کے لیے دل میں تڑپ ہوگی کہ کاش ہم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھیں، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حتیم کعبہ والی جگہ چھڑوا دی۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی جو حتیم کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا۔ حجر اسود وہ پتھر جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود زمین پہ آیا تو بالکل سفید تھا دودھ کی طرح۔ اللہ نے حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائی۔ فرمایا جو لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا استعلام کرتے ہیں، حجر اسود ان کو دیکھتا ہے، اور قیامت والے دن ان کے بارے میں اللہ کو گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ اہل ایمان تھے، تیرے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے جو بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جو استعلام کرتا ہے اس کے گناہوں کو وہ حجر اسود کھینچ لیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود زمین پر آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اب وہ سیاہ ہو گیا۔ اب حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے، جگہ پہ رکھنا ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ یہ فضیلت والی بات تھی۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ میں حجر اسود کو اٹھا کر اپنے مقام پہ رکھوں اور یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے۔ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ جب مشورہ یہ ہوا کہ کسی طریقے سے اس اختلاف کو ختم کیا جائے، کہتے ہیں کہ یہ بات طے ہوگی کہ جو آدمی سب سے پہلے صبح آئے گا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ رات گزاری جائے، سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں آئے گا جو فیصلہ وہی کرے گا، وہ فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی، 35 سال کی زندگی، سب سے پہلے آپ کو حرم کے اندر دیکھا، لوگ آئے تو اعلان کرنا، شور مچانا شروع کر دیا، ھذا محمد امیننا، ھذا محمد امیننا، ھذا محمد امیننا، یہ تو محمد ہے، امانت دار ہے، بڑی امانتوں کا خیال رکھنے والا ہے، صادق اور امین ہے، جو فیصلہ یہ کرے گا ہم سب کو قبول ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج کا نوجوان جوانی کے نشے کے اندر بجائے اس کے کہ اختلاف کو ختم کرے تو اختلاف کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کو طول دیتا ہے، ہوا دیتا ہے۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی سے مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جوانی کے زمانہ میں ہم لوگوں کو لڑوائیں، آپ کی زندگی اور سیرت سے سبق ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر سبق چھوڑا ہے کہ نوجوان جوانی کے عالم کے اندر مسلمانوں کو اور لوگوں میں صلح کا کردار ادا کرے، نہ کہ لڑائی کا کردار۔ پھر آپ کی حکمت دیکھیے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا کہ ایسے کیجئے، ایک چادر منگوائی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس چادر میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ جتنے قبائل عرب کے اندر موجود ہے سب کے سرداروں کو بلایا جائے، بڑوں کو بلایا جائے۔ سارے قبائل کے سردار آ گئے۔ فرمایا ان سرداروں کو کہا کہ اب اس جو چادر ہے جس کے اندر حجر اسود موجود ہے، فرمایا اس کے کونے پکڑے جائیں۔ سب سرداروں نے کونے پکڑ کے اس حجر اسود کو اوپر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر اپنے مقام پہ رکھ دیا۔ کتنا بہترین فیصلہ فرمایا کہ تمام قبیلے والوں کے سرداروں کو شامل کر لیا اور تمام قبیلے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔
کہ حجر اسود کو انہوں نے اٹھایا اور سب قبیلے والوں کو یہ شرف حاصل ہو گیا اور ایک بہت بڑی لڑائی سے سارے کے سارا جو ہے اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، آپ کی جوانی کے اندر اگر ہمارے نبی کو دیکھا جائے بحیثیت استاد، آپ نے کل دیکھا ہے کہ 5 اکتوبر کو استاد ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ معلم انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھایا، آپ نے لوگوں کو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمائی آ جائے تو وہ لینے کا طریقہ بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہننے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ لائیے دنیا میں کوئی ایسا انسان جس نے لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم دی ہو سوائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حق ہے وہ اپنے سروں پہ کپڑا رکھیں۔ پڑھیے شمائل ترمذی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 2 پگڑیاں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ بڑی پگڑی کی مقدار 12 گز آتی ہے۔ جب باہر سے وفد آتے، قافلے آتے، بادشاہوں کے سفراء آتے آپ کو ملنے کے لیے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پگڑی باندھا کرتے تھے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی پگڑی کے نیچے کپڑا ہوا کرتا تھا، آپ اپنے بالوں کو تیل لگایا کرتے تھے اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسا کہ وہ کپڑا جو ہے تیلی کا ہے۔ تیلی کا مطلب مالشی کا کپڑا ہے، وہ کپڑا تیل کے اندر بالکل بھرا ہوا ہوتا۔ یہ سبق سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو یہ سبق دیا کہ تم میں سے اگر کوئی انسان سر پہ بال رکھے تو بالکل برابر رکھے، کٹنگ نہ کرے۔ آج ہم یہ سبق بھول گئے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بال رکھے تو بالوں کے حق ادا کرے۔ صحابی نے پوچھا بالوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا کنگھی لگا کے رکھے اور تیل لگا کے رکھے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بال رکھے تو بالوں کا حق ادا کرے۔ صحابی نے پوچھا وہ حق کیا؟ فرمایا کہ جب بھی مانگ نکالے تو بالکل سیدھی ہونی چاہیے، دائیں اور بائیں طرف مانگ نہیں ہونی چاہیے، بال برابر ہوں، بالوں کے اندر بالکل درمیان میں مانگ ہونی چاہیے، بالوں کو سنوار کے رکھنا چاہیے، بالوں کو تیل لگا کے رکھنا چاہیے۔ معلم انسانیت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے اپنے سروں پہ کپڑا رکھیں، ہر وقت اپنے سر پہ کپڑا رکھنا یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آج لوگ بھولتے جا رہے ہیں پیارے نبی کی سنتوں کو۔ یہ سبق دیا کہ سروں پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ آپ کی اس سنت کے اندر کتنی مضبوطی ہے، کتنی طاقت ہے، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ فرمایا کہ ایک شہر کے اندر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اتفاق ایسے ہوا کہ اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائی آپس میں ہو گئی۔ مسلمان اور ہندوؤں کا لڑائی ایک شہر کے اندر طے ہو گئی کہ کل کو لڑائی کرنی ہے۔ مسلمان پریشان کہ کیا کیا جائے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس ساری چیزیں ہیں، کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ کسی عالم کے دین کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت کل کو لڑائی ہے ہندوؤں کے ساتھ، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا کیا جائے۔ اس عالم نے فرمایا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ایک آدمی کو رات کو دلی بھیجو اور اس کو کہو جتنے مسلمان اس شہر کے اندر رہتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ٹوپیاں خرید کے لے کر آ جاؤ، بس کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ رات کو آدمی بھیجا، دلی گیا، وہاں سے ٹوپیوں کو خریدا، کچھ ٹوپیاں لے کر آیا جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی۔ عالم دین کو کہا یہ ٹوپیاں ہیں، فرمایا کہ صبح کو کوئی مسلمان بھی بغیر ٹوپی سے گھر سے نہ نکلے۔ اب سر پہ کپڑا نہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہندو ہے یا مسلمان، لیکن جب صبح کی نماز کے بعد ہر مسلمان، بچہ، نوجوان، بوڑھا سر پہ ٹوپی نکل کے باہر آیا
تو ہندو خود بخود ڈر گئے اور کہنے لگے نہ جانے انہوں نے مسلمانوں کا لشکر کہاں سے منگوا لیا، لہذا مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی پیارے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے پر۔ آج پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تعلیم ہی وہی دی جاتی ہے کہ سر رنگا رکھنا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے کہ کٹنگ والے بال رکھنے ہیں، ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ مانگ الٹی نکالنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، آپ نے ان بال رکھنے کا طریقہ بتایا، بالوں کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا، بالوں میں مانگ دینے کا طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے آپ کی سیرت طیبہ بحیثیت استاد، کیا شان ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ مسجد میں تشریف فرما، ایک دیہاتی آیا، اسے نہیں معلوم تھا مسجد کے تقدس کا، مسجد کے عزت اور احترام، اسے کوئی علم نہیں تھا۔ فرمایا وہ آیا ایک دیہاتی، آ کر مسجد میں بیٹھ کر صحن میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ اکرام اٹھے دوڑے کہ اس کو منع کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کوئی بھی اس کی طرف نہ جائے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے فارغ ہونے دے۔ فرمایا جب اچھے طریقے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کو سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ تھوکنا منع ہے، یہاں پہ شور مچانا منع ہے، یہاں پہ پیشاب پخانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا آپ نے منع کیوں فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، وجہ کیا تھی، علت کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو روک لیا جاتا تو وہ بھاگتا، پوری مسجد جو ہے وہ گندگی سے بھر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آپ نے فرمایا کہ ایک ہی جگہ خراب ہوگی، پوری مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہوگا۔ لائیے ایسا استاد دنیا کو مثال پیش کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روایات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی بحیثیت معلم آپ جیسا کوئی استاد نہیں۔ پڑھیے احادیث طیبہ، آپ نے ہمیں جوتے پہننے کا طریقہ بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان بھی ایک جوتا پہن کر اور ایک نہ پہن کر نہ چلے، منع فرما دیا۔ دونوں پہن کے چلنے ہیں یا دونوں نکال کے چلنے ہیں، ایک پہنا جائے اور ایک چھوڑ دیا جائے، ایسے کوئی نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کی نظر کے اندر وہ خوبصورت نظر آئے، بدصورت نظر نہ آئے، بلکہ مسلمان کی چال ڈھال، ان کے بال، ان کا رہن سہن ایسا ہو کہ دیکھنے والے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ جب ایک جوتا ہوگا اور ایک نہیں ہوگا، دیکھنے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، چلنے والے کی ٹانگوں کے اندر فرق پیدا ہو جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا۔ آپ بحیثیت معلم بہترین استاد، اگر آپ کو بحیثیت معلم دیکھنا ہے تو آپ کے شاگردوں کو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال شاگرد پیارے نبی نے پیدا فرمائے، جماعت صحابہ۔ ابو بکر جیسی صداقت، عمر جیسی عدالت دنیا میں کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت عمر کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہوا ہوتا۔ عدالت دیکھنی ہے تو حضرت عمر دیکھیں، آپ کی حیا اور سخاوت دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کی زندگی کا مطالعہ کریں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھنی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کیا نہیں سکھایا آپ نے ہمیں؟ لیکن ہم مسلمان غافل ہیں پیارے نبی کی سیرت سے، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے، ہمیں بچپن میں سکھائے ہی غیروں کے طریقے گئے ہیں۔ کاش پیارے نبی کے طریقوں کو ہم پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر انسان کی زندگی میں دیکھیے انقلاب کیسا آ جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت حضرت علی میں دیکھیے۔ ایک روایت صحیح بخاری شریف کی، فرمایا مدینہ طیبہ میں موجود باہر سے بہت بلند آواز آنا شروع ہو گئی، سخت آواز آنا شروع ہو گئی۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ باہر جا کر دیکھے مدینہ سے باہر کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
گھوڑے کی پیٹھ پر اکیلے سوار ہوئے، مدینہ طیبہ کے ارد گرد اکیلے چکر لگا کے آئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ باہر آواز آ رہی تھی، پیارے نبی نے فرمایا کہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چکر لگا کے آ گیا۔ شجاعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ کی سیرت سیکھیں، آپ کی جوانی کا مطالعہ کریں۔ صرف بچپن کے واقعات سنتے ہیں، بچپن کے واقعات کے ساتھ نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ کی جوانی کے اندر جوانوں کے لیے اسباق، پہلا سبق، آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ دوسرا سبق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں، بچپن کے عالم میں شرک نہیں کبھی کیا، حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم کے اندر با حیا تھے، آپ کے اندر حیا تھی۔ واقعہ پڑھیے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، عرب کے اندر کسی کے سامنے ننگا ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ننگا طواف کرنا، ننگا دوسرے کے سامنے آ جانا۔ اللہ نے ابھی آپ کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی، 35 سالہ زندگی، فرمایا کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ کے چچا عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت باندھا ہوا، چچا کہنے لگے کہ میں پتھر اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں، لہٰذا میرے کندھے چھل رہے ہیں، آپ اپنا تہمت مجھے کھول کے دے دیجئے تاکہ میں یہ چادر جو ہے اپنے کندھے پہ رکھوں اور میرے جو کندھے ہیں وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی چچا نے میرے تہمت کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا، مجھے اتنی شرم محسوس ہوئی، فرمایا میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کتنے با حیا شخصیت، جوانی کے عالم، 35 سالہ جوان، لیکن آنکھوں میں حیا، دل و دماغ میں حیا۔ آج ہماری حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پڑھیے اپنے پیارے نبی کی سیرت کو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے، بچپن کے زمانہ کے اندر کبھی بھی آپ نے گانا بجانا نہیں سنا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ، میں بکریاں چرا رہا ہوں، میرے دوست کہنے لگے کہ چلو آج فلاں بڑے گھرانے کے اندر شادی ہے، وہاں پہ کچھ کھیل کود ہے، تماشا ہے، گانا بجانا ہے، دف ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں چل پڑا، لیکن جو ہی آگے گیا تو میری کیا مجال کہ میرا قدم آگے چلے جائے، جو ہی آواز آنا شروع ہوئی، فرمایا مجھ پر جو ہے نیند طاری ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ جب صبح دھوپ جو ہے سورج چڑھا، پھر میری آنکھ کھلی۔ آپ نے اپنی جوانی کو پاک دامن بنایا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ نوجوان پاک ہونا چاہیے، اس کی نظر میں حیا، اس کی فکر اچھی، اس کی سوچ اچھی، کسی کے سامنے اپنا ننگیز ظاہر نہیں کرنا۔ ہم مسلمان، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا سطر کہاں تک ہے۔ سطر کہتے ہیں چھپانا جس جگہ کو فرض ہو اسے سطر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھیے معلم انسانیت کی تاریخ کو، پڑھیے اپنے عظیم استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کے سامنے ہم گھٹنے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھیل کود تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ کچے پہن کے ساروں کے سامنے پھرتے ہیں، رانیں نظر آ رہی ہیں، ناف نظر آ رہا ہے، بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد کوئی نہیں اور جماعت صحابہ جیسا کوئی شاگرد کوئی نہیں، با کمال استاد۔ کیا جماعت تیار کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی شاگرد اچھی گفتگو کرے، اچھے کام کرے تو ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ کسی استاد کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور اگر برے کام کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بے استادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صحابہ اکرام کے کمالات دیکھیے،
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ جماعت صحابہ، 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال آپ نے جماعت صحابہ پر محنت کی. کیا با کمال شاگرد تیار فرمائے کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، عورتوں کے پستان کاٹا کرتے تھے، چلتے ہوئے جانوروں کی ٹانگیں کاٹا کرتے تھے، لیکن کیا کمال کے شاگرد پیدا کیے. شاعر نے بڑی عجیب بات فرمائی، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. صحابہ خود راستے پر نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ اوروں کے ہادی بن گئے، اوروں کو ہدایت دینے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پیارے نبی کی نظر نے ان کا جو اندر مردہ تھا، پیارے نبی کی نظر نے ان کو زندہ فرما دیا. آپ کے اگر کمال دیکھنے ہیں، آپ کو بحیثیت استاد دیکھنا ہے، تو آپ کے ایک ایک شاگرد کو پڑھیے. کوئی بھی آپ کا شاگرد ناکام نہیں ہے، سب صحابہ کرام کامیاب. ہم اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے. صحابہ عادل ہیں، صحابہ جنتی ہیں، پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے فیض یافتہ ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ پر قرآن اترتا ہوا دیکھنے والے کون ہیں بھائی؟ صحابہ کرام. آج کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے صدیق اکبر میں تو یہ غلطی تھی، حضرت فاروق تو یوں کرتے تھے، حضرت علی تو یوں کرتے تھے، حضرت عثمان نے تو فلاں باتیں کر دی، حضرت امیر معاویہ نے تو یوں کر دیا. یاد رکھیے، اگر کوئی انسان بھی کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے، یہ بات یاد رکھ کے جائیں کہ اصل میں وہ صحابی کو کچھ نہیں کہتا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے استاد ہیں ان کو کہنا چاہ رہا ہے کہ انہیں با کمال شاگرد پیدا نہیں کیے. ہم کہتے ہیں حضور جیسا کوئی استاد نہیں اور صحابہ جیسا کوئی شاگرد نہیں. اللہ ہمیں پیارے نبی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا